وہ اہل مکہ کے لیے بڑا عجیب ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو واقعات اس صورت میں بیان ہوئے، قرآن حکیم نے واقعے کے ان اجزاء کو خاص طور پر بیان کیا ہے، ہر واقعے کے، کہ جس میں مکے والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کوئی سبق ہو۔ میں نے اصحاب کہف کے واقعے میں جو سبق ملتا تھا اس کو بیان کر دیا، اسی طرح سے خضر علیہ السلام کے واقعے میں جو تھا میں نے اس کو بیان کیا۔ یہاں ذوالقرنین کے واقعے میں کیا سبق ہے؟ ذوالقرنین کے واقعے میں سبق ہے اہل مکہ کے لیے یہ کہ تم آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ تم نے اپنی اس دنیاوی زندگی اور دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں اور یہ راحت کا سامان ہے اس پر آنچ آنے دینا نہیں چاہتے، تم اس کے نشے میں چور ہو، اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے۔ بتایا گیا کہ دیکھو ایک فرد اور گزرا ہے، اگر تم کمپیئر کرو تمہاری اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ تمہاری حکومت کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، سوائے مکے کے باہر تمہاری حکومت نہیں، مکے کے اندر تمہاری حکومت ہے۔ یہ تو ہے تمہاری طاقت اور قوت کا حال۔ مال و دولت کتنا ہوگا بھئی؟ 1000 نہیں، لاکھ نہیں تو ملین، اتنا تمہارے پاس مال ہے۔ ایک فرد گزرا ہے ذوالقرنین کہ جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک، کارنامے عظیم الشان اس نے انجام دیے، مگر اس کے باوجود حالت اس کی کیا؟ حالت اس کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھے رہا، یہی کہتا رہا کہ اللہ کی رحمت سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ سمجھا؟ نہ کسی پر ظلم کیا بلکہ قوموں کو ظلم اور ستم سے بچانے کی اس نے کوششیں کی ہیں۔ یہ تھا اس فرد کا حال۔ تو انسانیت یہی ہے، نہ یہ کہ ذرا سا کچھ مال و دولت کسی کو ملا اور وہ جو ہے نشے میں چور ہو گیا۔ تمہاری جو حرکت ہے وہ کسی طرح انسانی ایک یوں کہیے کہ اخلاق اور کردار کے مطابق نہیں ہے۔ ذرا ذوالقرنین کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ یہ ہے وہ سبق جو ذوالقرنین کے واقعے سے ملتا ہے اور جو اہل مکہ کو بتانا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات۔ آیت نمبر 102۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. गुज़िश्ता रुकू में ज़ुल्क़रनैन का वाक़या बताया गया और मैंने कहा था आखिर में कि इस वाक़े से जो सबक मिलता है वो ये कि अहले मक्का जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को नहीं मान रहे हैं, उस न मानने की एक ही वजह है और वही है उनकी अपनी चौधराहट कि अगर इस दीन को मान लिया गया तो फिर उनकी जो सरदारी है, उनकी चौधराहट है और जो दुनियावी मफादात हैं वो उससे उनको महरूम होना पड़ेगा। दुनियावी मफादात क्या? भाई वो कुरैश के सरदार हैं और वो कुरैश के जो मक्के बैतुल्लाह के मुजाविर हैं, तो पूरे अरब में इस वक्त उनकी सरदारी है। हर एक को खतरा है, हर एक को के लिए आफत है, मगर कोई आफत और कोई खतरा नहीं तो कुरैश के वास्ते नहीं। क्यों? इसलिए कि मुजाविर हैं हरम के, तो इसलिए ये नहीं चाहते कि अपनी इस हैसियत को वो मुतासिर करें। और अगर इस दीन को कबूल कर लेंगे तो फिर उनको तो नजर आ रहा कि जहां बिलाल हबशी बैठे हुए हैं, सुहैब रूमी बैठे हुए हैं, वहीं जो है अबू सुफियान को बैठना पड़ता है, वहीं अबू जहल को बैठना पड़ता है। समझ में आई नहीं बात? इसके लिए वो तैयार नहीं कि सरदारी को खाक में मिला दें। तो इसलिए ज़ुल्क़रनैन का वाक़या सुनाया गया। बेगैरतो, तुम किस दुनिया पे तुम्हें गर्रा है? क्या है तुम्हारे पास? कितनी बड़ी चौधराहट है, कितनी बड़ी हुकूमत है, कितना ज्यादा माल तुम्हारे पास है? क्या ज़ुल्क़रनैन से बढ़ गए जिसकी हुकूमत मशरिक़ से लेकर मगरिब तक है, फातिह आज़म है अपने ज़माने में। लेकिन देख लो खैर के कितने बड़े बड़े काम उसने किए और हर काम में उसका यही अकीदा रहा कि ये अल्लाह की मेहरबानी से हुआ, मेरी क्या हकीकत जो मैं ये काम कर दूं। समझ में आया? तो एक वो दुनिया में इंसान गुजरा और एक तुम हो, तो ये बताना था। उसके बाद यहां से फरमा रहे हैं कि ये सारी बातें सुनने और जानने के बाद भी हासिल ये हुआ कि अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू, क्या इन काफिरों का ये ख्याल है कि वो मेरे बंदों को मुझे छोड़कर दोस्त बना लेंगे? दोस्त भी नहीं बल्कि कारसाज। वली का तर्जुमा होगा कारसाज। फिर से पढ़िए इस आयत के तर्जुमे को। क्या काफिरों को यह ख्याल है कि वो बना लेंगे किसको? लफ्ज पे जाइए, वहां देखिए क्या लफ्ज लिखा हुआ है। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी। पत्थरों को नहीं कहा गया, दरख्तों को नहीं कहा गया, समझ में आया? इबाद कहा गया, मेरे बंदों को। मालूम हुआ कि हमेशा शिर्क जो हुआ है वो बंदों को खुदाई में शरीक करके हुआ है। समझ में आ रही नहीं? अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तखिज़ू इबादी मिन दूनी औलिया। क्या काफिरों ने यह ख्याल किया है कि मेरे बंदों को मेरे अलावा वो कारसाज बना लेंगे? तो होता यही है, लोग गलत समझते हैं कि शिर्क नाम है खाली पत्थरों की पूजा का, शिर्क नाम है खाली दरख्तों की पूजा का। दुनिया में कभी ये बेवकूफ़ी नहीं हुई कि साहब मुशरिकों ने ये समझा हो कि ये पत्थर जो है ये दे देगा। नहीं, कोई भी नहीं कर, कभी नहीं ऐसा हुआ। ऐसे बेवकूफ़ तो कभी दुनिया में नहीं हुए। वो तो समझते हैं कि ये पत्थर है, कल ही तो हम लेकर आए थे 2 रुपए में या $2 में या $4 में, जानते हैं कि इस पत्थर में कुछ नहीं है। इतनी बेवकूफ़ दुनिया कभी नहीं हुई। वो तो ये समझते हैं कि दरअसल ये रिप्रेजेंट हैं, ये इनकी शक्ल और सूरत जो है ये रिप्रेजेंट करती है किसको? एक खास शख्सियत को, एक खास पर्सन को, कि जो उनके अपने ख्याल के एतबार से, चूंकि वो ऐसे किरदार और ऐसे कैरेक्टर और ऐसी खूबियों और ऐसे औसाफ और ऐसी कमालात का था,
ان کمالات کی وجہ سے وہ خدائی میں شریک ہوئے۔ اب اس پتھر کا بت کیا کرتا ہے؟ پتھر کا بت دراصل اس شخصیت کو یاد دلاتا ہے۔ آپ ہندوؤں کی زبان میں کہیے کہ صاحب یہ پتھر بت کیا ہے؟ برہما کا ہے۔ یہ برہما تھوڑی ہے، بلکہ یہ ایک برہما کا جو ایک خاص ان کے یہاں ایک جو پرسنالٹی تھی، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تو اس کو جب ہم وہ سامنے رکھتے ہیں تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ وہ برہما جو شخصیت تھی یا شکتی تھی، وہ اس کا تصور ان کے دماغ میں آتا ہے اور اس کو سامنے رکھ کر دراصل اپنے ذہن میں اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اپنی فریادیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یا گنیش، بھائی گنیش تو اصل جو تھا سو تھا، لیکن یہ مورتی جو ہے یہ گنیش نہیں ہے، یہ گنیش کی مورتی ہے، گنیش نہیں ہے۔ وہ پوجا گنیش کی جاتی ہے، نہ کہ اس پتھر کی۔ خوب سمجھ میں آ گئی نہیں بات؟ اصل میں ہمیشہ شرک جو ہوا ہے وہ شخصیتوں کو خدائی میں شریک کر کے ہوا ہے۔ یہاں اس آیت نے صاف کھول دیا ہے، افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء۔ آگے فرماتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ فرمایا کہ خوب سننے پھریے، ہم نے کافروں کے واسطے جہنم میں ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ ضیافت جانتے ہیں؟ یہ صاحب کہیں جائیں آپ کسی جگہ تو میزبان بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ کی جناب ریسپیکٹ ہو رہی ہو اور آپ کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے ہوں اور آپ کو بستر لگائے جا رہے ہوں، میں نے کہا ہاں تمہاری ہوگی ضیافت، مگر جہنم میں ہوگی۔ یہ نزل کا ترجمہ قرآن حکیم میں 2 جگہ آیا ہے، یہیں آگے بھی میں بتاؤں گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 107 میں، وہاں بھی لفظ نزل آ رہا ہے، مگر وہاں نزل آ رہا ہے جنتیوں کے واسطے اور یہاں نزل آ رہا ہے جہنموں کے واسطے۔ ضیافت تو ہوگی مگر ضیافت کی جگہیں الگ الگ ہیں۔ کافروں کی ضیافت ہوگی جہنم میں، اب دیکھ لیجیے کیسی ضیافت ہوگی، اور وہاں ضیافت ہوگی جو ہے جنتیوں کے واسطے، جس کے معنی یہ ہو گئے کہ وہ تو حقیقی ضیافت ہے، سنسیئر ضیافت ہے، اور یہاں جو ہے ان کی مذاق اڑائی جا رہی۔ ہاں تمہاری مہمانداری ہوگی ضیافت، دیکھنا کیا ملے گا کھانے کو تمہیں وہاں، یہ ہے حاصل اس کا۔ تو کافروں کے واسطے ہم نے جہنم میں ضیافت تیار کر رکھی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ آیت بڑی عجیب ہے قرآن حکیم کی۔ فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ہم بتائیں تمہیں اپنے کاموں میں کون زیادہ نقصان اور خسارے میں ہے؟ بھئی ہر آدمی کچھ کرتا ہے اور اس کو یہ ناز ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بہت ٹھیک کر رہا ہوں۔ اگر کوئی سمجھے کہ میں غلط کر رہا ہوں تو وہ کبھی بھی اس غلط کام پہ ٹھہر نہیں سکتا۔ اگر آج اس کا کام کسی مصلحت سے وہ ہو بھی رہا ہے، کل کو اس کو چھوڑ دے گا، اس لیے کہ اس کو غلط سمجھتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور جب وہ یہ سمجھ رہا ہے صحیح ہے تو آپ آگے تقریر کرتے رہیے، وہ مانتا ہی نہیں، وہ نہیں مانتا، اس لیے کہ وہ صحیح کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتلاؤں کون وہ شخص ہے کہ جو بڑے خسارے میں ہوگا، اپنے کاموں کے اعتبار سے نقصان میں ہوگا۔ کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ فرمایا جن کی صحیح کوشش دنیا کی زندگی میں بھٹکی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی راستہ متعین نہیں ہے کسی دلیل سے، یہ ہے مطلب بھٹکا ہوا ہونا۔ کوئی دلیل، کوئی ان کے پاس ریزن نہیں ہے، یعنی جس کا مطلب یہ دلیل ہونا ہے۔ ایک تو یہ کہ عقل سے دلیل لے آئیے، تو عقل کی دلیل جو ہے وہ مغیبات سمجھ میں آ رہا ہے؟ مغیبات سے مطلب ہے جو چیزیں ہماری حواس کے دائرے میں نہ آئیں، ہم آنکھ سے نہ دیکھ سکیں، کان سے نہ سن سکیں، دماغ سے نہ سوچ سکیں، اس کو کہتے ہیں مغیبات، غیب۔ سمجھ میں آئے؟ مثلاً تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے فرشتے غیب ہیں، مجھے عقل سے سوچ کے بتلا دیجئے کہ فرشتے کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہیں۔ عقل سے کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی ہے عقلی دلیل اس کی دنیا میں کہ فرشتے کیوں ہیں؟ کوئی عقلی دلیل نہیں ہو سکتی۔ آواز سمجھ میں نہیں؟ مان لیجئے جنت اور جہنم کے لیے آپ عقلی دلیل لائیں، لیکن مجھے میرا چیلنج ہے، میں چیلنج دیتا ہوں آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے توسط سے دوسرے انسانوں کو، فرشتوں کے وجود کو عقل سے بتلا دیجئے۔ کوئی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ اللہ نے قرآن میں اور پیغمبر نے اپنے کلام میں اس کی خبر دی کہ فرشتے ہیں اور وہ ایسی مخلوق ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے میں نے کہا کہ مغیبات جو ہیں
ان کو آپ عقل سے نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے عقلی دلیل کافی نہیں ہوگی. اس کے لیے دلیل چاہیے جس کا ریسورسز وحی ہو, وحی ربانی, وحی کے ذریعے سے آنے والی دلیل چاہیے. اب فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ کہ جن کی سعی کوشش دنیا کی زندگی میں بھٹکی ہوئی ہے, کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ کیا خیال کیے ہوئے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں. بات ہوگی نہیں ہوگی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, ہر شخص یہ سمجھا ہوا ہے میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. ارے بھائی تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ قرآن ہے, قرآن سے ثابت کر کے بتا دو. حدیث ہے, حدیث سے ثابت کر کے بتا دو. لیکن تمہاری عقل کو تو دلیل نہیں کہا جا سکتا. یہاں سے وہ غلطی ان لوگوں کو کھلتی ہے کہ جو دین کے معاملات میں اپنی عقل کو امام اور پیشوا بنائے ہوئے ہیں, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. میں کہہ چکا ہوں کہ یہ دین جو ہے اس میں ہماری عقلیں جو ہیں وہ بیس نہیں بن سکتی. اس کے یہ معنی نہیں کہ دین کا سارا کام جو ہے بے عقلی کا ہے, نعوذ باللہ, یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں کہ بیس ہماری عقلیں نہیں ہیں. سمجھ میں آیا؟ ورنہ کیا ہوتا اگر ہماری عقلوں پر اس کو چھوڑ دیا جائے تو جناب والا جتنے سر اتنے بھیجے, اور جتنے بھیجے اتنی اس کی سمجھ اور بوجھ. تو آپ کہتے کہ نہیں ادھر کو چلو, اور میں کہتا ہرگز نہیں ادھر کو چلو, تو دین جو ہے وہ تو چوں چوں کا مربع ہی ہو کے رہ جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری عقلوں پر نہیں چھوڑا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی حکمت پر رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکمت کے مطابق جو چیز ہے اسی کو دین بنایا گیا ہے. سمجھا؟ تو دنیا میں اسی معاملے میں سارا جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح, وہ کہتا ہے یہ صحیح. بنیاد زیادہ تر لوگ جو جھگڑتے ہیں اپنی عقل کی بنیاد پر جھگڑتے ہیں. فرمایا کہ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوا ہے اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انہوں نے انکار کیا ہوا ہے. کیا مطلب؟ یہ بے فکریاں, یہ گل چھرے, یہ ایش اور جو مستیاں ہیں دنیا میں, چاہے وہ خوب میرے لفظوں بول رہا ہوں, ان لفظوں کا آپ سمجھیے, یہ مستیاں جو کچھ بھی ہیں چاہے وہ دنیا کے معاملات میں ہو چاہے دین کے معاملے میں ہو, یہ بھی مستیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کی جن میں فکر نہیں ہے وہی کر سکتے ہیں. جن کو فکر آخرت ہوگا ان کو ہمت ہی نہیں ہوگی. میں وہ لفظ پہلے یہاں بول چکا تھا کسی میٹنگ میں کہ جو لوگ قرآن اور حدیث کے تعلق سے باوجود دعوی اسلام کے بے دھڑک جو منہ میں آتا ہے بول جاتے ہیں, ان کو فکر آخرت نہیں ہے. اگر ان کو ذرا فکر آخرت ہوتی وہ کانپ جائیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے تعلق سے کوئی بھی بات کسی بھی طرح بے احتیاطی کے کہنے میں. مجھے واقعی بڑا تعجب ہوتا ہے ان مسلمانوں پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے تعلق سے کوئی بھی بات جو ایسی کہہ جاتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اس میں وہ اتنے بے دھڑک بولیں. سمجھا؟ کیسے ہیں مسلمان؟ بھائی ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. ہم نے اگر قرآن کو قرآن کہا تو وہ نبی کی اطلاع پر کہا. سمجھا؟ اگر ہم خدا کو خدا کہتے ہیں تو وہ نبی کی اطلاع پر کہتے ہیں. ہم نے کہاں دیکھا اللہ کو؟ وہ کیا تھا وہ کسی کا شعر, بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے, بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے, ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا. ہم نے نہیں دیکھا, ہم نہیں جانتے. سمجھ میں آئے؟ ہوں گے بے شمار دلائل یہ دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں جس کو قرآن کہتا ہے دیکھو اس دلیل کو, دیکھو اس دلیل کو. لیکن آپ دیکھتے ہیں کیا ہم ہی دنیا میں عقل مند ہیں کہ ہم کو ان دلائل سے پتا چلا کہ اللہ ہیں, اور ساری دنیا میں بے وقوف ہیں جن کو پتہ نہیں چل رہا. یہ دلائل جو ہیں جس کو کہتا ہے قرآن, ذرا چاند کو دیکھو, ذرا سورج کو دیکھو, ذرا آسمان کو دیکھو, ذرا بارش کے برسنے کو دیکھو, زمین کے اگنے کو دیکھو, یہ دلائل قدرت ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ دلائل سے اگر ہم نے سمجھا تو کیا ہم ہی عقل مند ہیں؟ دنیا میں سارے بے وقوف ہیں. آخر لوگ کیوں نہیں سمجھتے اللہ کے وجود کو اور اللہ کے وحدانیت کو؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کو نہیں مانا. نبی کی نبوت کو مان لیتے تو ان دلائل سے کام لے لیتے. سمجھ میں آیا؟ اور ان کے ایمان میں اس سے پختگی پیدا ہوتی. میرا کہنا یہ ہے کہ نبی کا احسان ہے جو ہمارے اندر ایمان ہے. مت سمجھیے کہ ہماری عقل کا فیض ہے کہ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے اور عقیدہ توحید ہمارے اندر ہے. ہماری عقل کا کوئی کمال نہیں, یہ نبی کا احسان ہے کہ ہم کو جو ایمان نصیب ہوا. سمجھنا ہی نہیں بات یہ. اس نبی جس کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا, اس نبی کو ہم اس طرح سے یار اور دوست سمجھ لیں جس طرح سے ہم دنیا میں پھرتے ہیں, جو چاہے منہ میں آئے بول دیں.
کیسے ہمت ہوتی مسلمانوں کو؟ تو فکر آخرت نہیں ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، ان کو اللہ کی آیتوں کا انکار ہے اور اس کی ملاقات کا انکار ہے. فحبطت اعمالہم، فرمایا ان کے اعمال رائگاں ہوں گے، بیکار جائیں گے. ٹھیک ہے، دنیا میں نیکیاں کچھ کی ہوں گی، کچھ بھلائیاں کی ہوں گی، کچھ نہیں، بیکار، سب بیکار جائیں گے. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان اعمال میں قیامت کے دن ہم کوئی وزن نہیں رکھیں گے. ہوا ہے بھری ہوئی، دیکھنے میں بہت پھولا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہوا کو ذرا لیک کر دیجئے، سارا اس کے باڈی، ساری اس کی جسم جو ہے وہ حقیقت سامنے آ جائے گی، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ اعمال جو ہیں ایمان کے بغیر ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان کے اندر پھونک پڑی ہوئی ہے. دیکھنے میں بڑے خوشنما معلوم ہو رہے ہیں، بڑے وزندار معلوم ہو رہے ہیں، لیکن قیامت میں ان کی ہوا جو ہے وہ جو مصنوعی ہوا تھی، حقیقتا نہیں تھی، وہ نکل جائے گی تو معلوم ہوا کہ یہ حقیقتا انسان نہیں ہے، حقیقتا بھینس نہیں ہے، حقیقتا جو ہے جہاز نہیں ہے، حقیقی ٹرین نہیں ہے، یہ بس ہوائی ہوا تھی اندر، اس کے سوا اور کچھ نہیں. تو وہاں اعمال کی حقیقت کھلے گی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن نہ قائم کریں گے ان اعمال میں. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ ان کی جزا کیا ہوگی؟ فرمایا جہنم. کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، اور اس لیے بھی واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیتوں کا اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا ہے. سمجھ میں آیا؟ پیغمبروں کا مذاق، پیغمبروں کے مذاق کے ہرگز صرف یہی معنی نہیں جیسے اللہ کا مذاق کے معنی نہیں کہ اللہ کا نام لے کر مذاق کیا جائے. اللہ کے کاموں کا مذاق اللہ کا مذاق ہے، پیغمبر کے کلام اور کام کا مذاق پیغمبر کا مذاق ہے. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہ تو ہوا ایک کردار، ایک کیریکٹر کہ جس کا انجام کیا ہے؟ فرمایا ہم نے جہنم میں ان کی مہمان ضیافت کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ تو وہ کردار والے ہوئے. دوسرا کردار فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیا، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس جو ہے ان کی ضیافت کی جگہ ہوگی، وہاں ان کی مہمانداری ہوگی. تو یہ ایسے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک مسلمان جنت الفردوس میں پہنچے، لیکن ایک مومن اور عمل صالح جس کا ہے اس کی اصل منزل جو ہے، یعنی مطلب انتہا، وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے. تو اعلیٰ درجہ جو جنت کی ہے، تو انسان کو اسی کے لیے اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہیے. ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جب ہوں گے اس کو لازمی طور پر جنت الفردوس میں پہنچے گا. اور اگر وہ وہاں نہیں پہنچ رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کچھ ایمان میں کچھ اعمال میں کمی ہے، اس کے مطابق اس کا درجہ گھٹتا چلا جائے گا. جنت الفردوس میں ان کی مہمانداری ہوگی جن کے پاس ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہیں. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، سب سے بڑی نعمت کیا ہے ان کے لیے؟ ہمیشہ اس میں رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اس سے کہیں اور بھی جگہ جانا نہ چاہیں گے. بھائی ہو سکتا ہے ایک مکان مل گیا، رہتے رہتے دل گھبرا گیا، کہنے بھائی اب یہ مکان نہیں اچھا لگ رہا، اب تو فلانے جو ہے بستی میں جو ہے فلانا مکان جو ہے وہ بہت اچھا لگ رہا، وہاں چلیں گے، وہی خریدیں گے. نہیں، دنیا میں ہوتا نہیں ہوتا بھائی. بڑے سے اچھا جگہ لے لیجئے، اس کے بعد آپ بستیاں بدل لیتے ہیں، محلے بدل لیتے ہیں، گھر بدل لیتے ہیں. تو جنت میں یہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو جگہ ان کی ملی ہوئی ہوگی ان کی نظر میں اس سے اچھی جگہ کوئی ہوگی ہی نہیں. جس کو یوں چاہیں یہاں سے نکلو فلاں جگہ جاؤ، یہ ہے بڑے اطمینان کی بات. اور دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں کچھ دن رہی ہے اس سے اچھی جگہ جب نظر آنے لگتی ہے تو یہ کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے جگہ. کب نکلو کب نکلو کب نکلو کب نکلو، جب تک نکلتا نہیں چین نہیں آ رہی. سمجھنا گھر میں رہ رہا ہے، بستر میں سو رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، بول رہا ہے، مگر دل میں ایک خاص قسم کی بے چینی ہے. سمجھ میں آئے؟ کب تک رہے گی بے چینی؟ جب تک یہ جگہ چھوڑ کر من پسند جگہ نہ مل جائے. ہے نہیں؟ یہ زندگی کا عذاب ہے. واقعہ یہ ہے کہ زندگی کا عذاب ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ یہ کچھ نہیں. جہاں اس کو جنت جو دے دی گئی ہے وہ اس جنت پر اتنا خوش، اتنا مطمئن کہ اس سے بہتر اس کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، کہ لہذا لا یبغون عنہا حولا، وہ اس سے جانا بھی نہیں چاہیں گے. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. اب یہاں خیال ہو کہ سبحان اللہ بھائی کیسی جنتیں ہوں گی، کیسی نعمت ہوں گی، ہر ایک کو ملے گی، ہر ایک ایمان عمل والے کو. یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی
وہ آسمانوں اور زمینوں سے 10 گنا بڑی ہوگی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ادنا درجے کے جنتی کو جو جنت ملے گی. اب معلوم ہے کوئی افسانہ تو نہیں ہے، الف لیلہ کا کوئی قصہ تو نہیں ہے جو سنا رہے ہیں حضرت. لیکن کون یہ سمجھ سکتا ہے؟ وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو خدا کی قدرت پر جس کی نظر ہو، اور جو خدا کو قدرت کو دوسرے معبودوں کی طرح سمجھے. سمجھ میں آیا؟ وہ نہیں سمجھ سکتا اس حقیقت کو کہ جنتوں کی وسعتوں کا کیا عالم ہوگا اور کہاں سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرما رہے ہیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. خدا کی قدرتوں کو تم نہیں سمجھتے؟ خدا کی قدرتوں کا حال یہ ہے کہ اگر سمندر کو روشنائی بنا لو، سمندر روشنائی کی طرف دیکھیے، انک جس سے آپ کوئی چیز لکھیں، کتنی خرچ ہوتی ہے وہ انک. لیکن فرمایا سمندروں کو روشنائی بنا لو. کہیں کے لیے؟ میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے واسطے. لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. فرمایا سمندر خشک ہو جائیں گے قبل اس کے کہ میرے رب کی باتیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں. وہ نہیں ختم ہوتی. آپ کہیں کیسے؟ میں کہتا ہوں اپنے سانس کو گننا شروع کر دیجئے ابھی سے. سمجھ میں آیا؟ آپ کے پیٹ میں جتنے سانس جا رہے ہیں ان کو گنو، جتنے پانی کے قطرے آپ کے پیٹ میں گئے ہیں ان کو گنو، جتنے تم نے کھانا کھایا ان کے ایک ایک دانے چاول کے اور گیہوں کے ان کو گنو، جتنے سبزیاں کھائی ہیں ان کے ایک ایک پتے کو گنو، جتنا گوشت کھایا اس کے ایک ایک ریشے کو گنو. ریشہ کہہ رہا ہوں، بوٹی نہیں کہہ رہا ہوں. سمجھ میں آیا؟ سب کو گنو، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی جو ہیں باتیں اور اس کی نعمتیں جو ہیں اس کی کتنی وسعتیں ہیں. یہ تو ہم اپنی ذات کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں. اور ہوا کے جھونکے جتنے چل رہے ہیں ذرا ان کو بھی گن کے بتاؤ، اور پانی کے قطرے جتنے آسمان سے گرتے ہیں ان کو بھی ذرا گن کے بتاؤ. واسطے در واسطے نعمتیں جو ہیں انسان ان کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا. فرمایا لکھنے بیٹھو گے روشنائی ختم، سمجھا، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. آپ کہہ سکتے ہیں اچھا صاحب سمندر ہی صحیح، مگر سمندر بھی تو لمیٹڈ ہے. سمجھ میں آیا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نعمتیں لمیٹڈ ہوئی، اس سے ثابت ہوا. فرمایا وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. چاہے اس کے جیسی روشنائیاں اور بھی لیتے چلے آئیں، اور بھی لاتے رہیں، اور سمندر پیدا ہوتے رہیں، ان کو روشنائی بناتے چلے جائیں، اللہ کی قدرت کہیں ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لمیٹڈ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ بتانا ہے. تو ان لمیٹڈ جس کی قدرتیں اور جس کی نعمتیں ہیں اس کے لیے یہ سوچنا کہ صاحب جنتیں کیسی ہوں گی اور جہنم کیسے ہوں گی، ظاہر ہے کہ یہ ایک بے عقلی کی بات ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اس کے پڑھنے سے پہلے آپ سورہ کہف کے بالکل ابتدا میں لوٹیں. آیت دیکھیں یہ پہلی آیت سورہ کہف کی کیا ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سمجھ میں آیا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر اپنی کتاب کو اتارا. ہو گیا؟ یہاں سے کتاب اس سورت کو شروع کیا تھا. قرآن پاک کی عادت وہی ہے کہ دنیا کے باکمال کتابوں کی اور باکمال مضمونوں کی ہوتی ہے. جہاں سے بات کو شروع کرو، کیا مطلب بات کہاں سے شروع کریں؟ جو مین اس کا جو ہے پوائنٹ ہے، سمجھ میں آیا؟ جو مین ایشو ہے اس کو پہلے لاتا ہے قرآن، اشارتاً اس کو پہلے بیان کرتا ہے، پھر اس کی ڈیٹیل آتی، اور پھر جو ہے کنکلوژن جو ہے وہ اسی ایشو پر ہوتا ہے. تو عقیدہ توحید اور رسالت سے اس سورت کی ابتدا ہے اور اسی بات پر اس کا اختتام ہے، کنکلوژن ہے. فرمایا آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا مطلب تمہارے جیسا انسان ہوں؟ لوگوں نے اس لفظ کے معنی کرنے میں بڑے دھوکے کھائے. بھائی مثلیت جو ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں کہوں بس آپ تو بالکل ہی نہیں جیسے ہیں. اس کے یہ معنی کب ہیں کہ آپ ہر اعتبار سے دیکھنا شروع کریں کہ نہیں میرے قمیض کی آستین تو ان کے قمیض کی آستین سے بالکل الگ ہے، اور کہنے صاحب کالر تو بالکل الگ ہے اور چشمہ بالکل الگ ہے. اے بندے خدا کے، کسی خاص وصف کے اعتبار سے کہا گیا تھا
آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہر وصف کو دیکھنا شروع کر دیں کہ اس میں مثلیت ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی. مشبہ کا مطلب تشبیہ، ایک مثال دینا. جس چیز کی مثال دی جا رہی جس چیز کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی. ان دونوں میں مکمل یکسانیت ہونا ضروری نہیں ہے. کہنے لگے صاحب فلانے صاحب تو بالکل شیر ہیں، شیر. کہنے لگا اچھا تو اب جا کر ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں بال ہیں کہ نہیں ان کے سر پہ، ان کے پیر اور پنجے ویسے ہیں کہ نہیں. کہیں گے بیوقوف ہیں آپ، سمجھتے ہی نہیں. ارے بھائی بہادری کے اعتبار سے کہا گیا تھا کہ یہ شخص بہادری میں ایسا ہے جیسا شیر. تو کسی خاص وصف کے اعتبار سے مثال دی جاتی ہے، اس کے یہ معنی نہیں کہ تمام باتوں میں آپ ٹٹول کر دیکھیں. انما انا بشر مثلکم کے معنی یہ ہیں کہ انسانیت کے اعتبار سے ایک جنس وہی ہے میری جو تمہاری ہے. میں بھی انسان ہوں، جن سے انسان سے ہو، تم بھی جن سے انسان سے ہو. یہ ہے مطلب. اس کے معنی یہ نہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ میں کسی اور مخلوق سے نہیں ہوں. تم کوئی اور مخلوق ہو، میں کوئی اور مخلوق ہوں، وہ صورت نہیں ہے. تم انسانی مخلوق ہو، میں بھی انسانی مخلوق ہوں. مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ پھر ہر چیز کو دیکھنا شروع کر دو کہ میرے اندر بھی وہی ہے جو ان کے اندر ہے. یہ غلط ہوگا. چنانچہ فرمایا گیا فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ میری طرف وہی کی جاتی. سمجھا؟ اس اعتبار سے فرق ہے. تم اب اس کا خیال کرنے لگو اچھا جی جب ہم نبی کے جیسے ہیں تو وہی ہمارے پاس بھی آنی چاہیے. یہ نہیں ہے. بشریت میں یکسانیت ہے، نبوت میں نہیں. نبوت الگ چیز ہے، بشریت الگ چیز ہے. تو فرمایا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. ہاں میری طرف وحی کی جاتی ہے. کیا ہے وہ وحی؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، ایک ہی معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، سو جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی جس میں فکر آخرت ہے، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے. اس کے معنی یہ نہیں کہ جو جس میں فکر آخرت نہ ہو اس کو معاف ہے کہ نہ کرے. مطلب یہ ہے کہ ہر ایک میں فکر ہونی چاہیے، اور جب ہر ایک میں فکر ہونی چاہیے تو ہر ایک کو نیک عمل کرنا چاہیے. تو جس کو اپنے رب کی ملاقات کی امید ہے اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. یہ ہے یہ اسی پر سورت کو ختم کر دیا گیا. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے. تو سورت کا مضمون توحید اور رسالت سے شروع ہوا اور توحید رسالت پر اس کو ختم کر دیا گیا. چلیے صاحب جو حکم ہو جناب کا.